13 رجب المرجب 30 سال بعد از عام الفیل شہر مکہ خانہ کعبہ میں حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی ہیں۔ آپ کے فرزند کی پیدائش کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس پہنچی اور بارگاہ الہی میں مناجات و راز و نیاز میں مصروف ہوئی اور عرض کیا: اے میرے پاک پروردگار، میں تجھ پر اور تیرے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور کتب پر ایمان رکھتی ہوں، اور اس گھر کی تعمیر متولی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ اے میرے پاک پروردگار، اس ذات کے صدقے جس نے یہ گھر تعمیر کیا ہے، اور اس نومولود کے صدقے جو میرے پاس امانت ہے، اس کی ولادت کو میرے لیے آسان فرما۔ دعا ختم ہوئی، اچانک دیوار کعبہ ہلنے لگی اور دیوار کعبہ میں شگاف پڑ گیا اور حضرت فاطمہ بنت اسد اسی شگاف کے راستے خانہ کعبہ میں داخل ہوئی۔ حاضرین و ناظرین کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی، جبکہ دیوار کعبہ پہلے کی طرح باہم پیوست ہوئی۔ مسجد حرام میں موجودہ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے در کعبہ کا تالا کھولنے کی لاکھ کوشش کی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ بالآخر وہ جان گئے کہ اس واقعہ میں کوئی راز ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہی۔ حضرت علی کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ایک منفرد اور عظیم اعزاز ہے جو کسی اور کو نہ ملا۔ ناظرین، یہ واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت کا مظہر ہے۔ خانہ کعبہ میں 3 دن قیام کے دوران آپ نے نہ کسی انسانی مدد کی ضرورت محسوس کی اور نہ ہی کوئی تکلیف اٹھائی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کی ضروریات پوری کی۔ خانہ کعبہ کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد کو غیبی رزق فراہم کیا گیا۔ یہ رزق کسی انسانی ذریعے سے نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمتوں کی صورت میں آیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں 3 دن قیام کے بعد خود بخود باہر آئیں۔ حضرت علی کی ولادت کے وقت خانہ کعبہ سے ایک خاص نورانی روشنی بلند ہوئی جو نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ دور دراز کے علاقوں تک دیکھی گئی۔ اس رات قریش مکہ نے آسمان پر ستاروں کو دیکھا، آسمان سے زمین تک نور کی کرنیں دیکھی۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور حیران اور پریشان ہو گئے، تو اس پر حضرت ابو طالب اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور لوگوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں جا کر آرام کرو۔ لوگ کہنے لگے: اے ابو طالب، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ آسمان کا رنگ بدل گیا ہے اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ نور آسمان سے زمین تک ہے؟ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا تو تم ایسی باتیں نہ کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ گویا آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح حیران اور پریشان ہوتا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات ولی اللہ کا ظہور ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں تمام فضائل خیر جمع کر دیے ہیں۔ ناظرین، آپ کی ولادت ایک عظیم معجزہ ہے۔ حضرت علی حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ آپ کی پرورش حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر کے زیر سایہ اپنا بچپن گزارا۔ حضرت علی صرف 10 سال کے ہی تھے کہ جب آپ نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔
جب عرب کے بے دین لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تو حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور بہادری، ہمت و شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت علی کا شمار اسلامی تاریخ کی بہت اہم اور عظیم شخصیات میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین ساتھیوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کا عظیم مرتبہ بھی حاصل ہوا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو تاریخ اسلام میں آپ کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا۔ آپ کو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی تھے۔ آپ کی بہت ساری کرامات ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت زیادہ علم عطا کیا۔ ناظرین، آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک اشعار بیان کرتی ہوں۔ ہے شہر علم خود آقا، علی ہے اس کا دروازہ۔ ہے شہر علم خود آقا، علی ہے اس کا دروازہ۔ تو دروازے پہ آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے۔ جزاک اللہ۔